میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عرب کے کھانے ہم سے کیا ہیں؟ ڈیفرنٹ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ڈیفرنٹ. پھر ساری چیزیں جو ڈیفرنٹ ہو تو بھی انسان کسی کو اس لیے فالو کر لیتا ہے کہ بھائی وہ بہت بڑا اسکالر ہے. کیا خیال ہے؟ جاپانیوں کو ہم فالو کر لیتے ہیں, ان کی اسپیچز سن لیتے ہیں, یوٹیوب پہ سرچ کر لیتے ہیں, بھائی یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں بھائی, سمجھ رہے ہیں, یہ کوئی پی ایچ ڈی اسکالر ہوگا, کوئی سائنٹسٹ ہوگا, کوئی بہت بڑے بڑے اسکالر ہیں. ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے بھائی, نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے. ابے بھائی پھر کیوں فالو کر رہے ہو یار؟ خود بول رہے ہو کہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا, امی تھے. ما تخطہ بیمینک, قرآن کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا, ایک لفظ نہیں لکھا. جیسے ہی آیت نازل ہوتی آپ کبھی زید ابن ثابت کو بلا رہے ہیں, کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں, بھائی لکھو لکھو. اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں, ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی. آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے, وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں. سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا آتا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ. اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن. تو یہاں ہے لنصفعا. جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے لنصفعا یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے. یہ الف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط, کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے, سینٹنس پہ یا فعل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن یہاں پر کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا نا لنصفعن, جبریل آئی آیت لے کے آپ نے اس کو پروناؤن کیا اپنی زبان سے لنصفعن. تو کاتب نے کیونکہ عن میں آواز نون کی آ رہی ہے تو کاتب نے اس وقت لکھ دیا نون کے بجائے الف ڈال دیا جو تنوین کی علامت ہے. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک. آپ کبھی بھی عربی میں سینٹنس پہ تنوین نہیں ڈالو گے, لیکن یہاں لنصفعن پہ دو زبر ڈلے ہوئے ہوں گے, الف لکھا ہوا ہوگا. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ بولو غلط. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ بولو غلط. کاتب وحی نے لکھا, نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. اور کمال کی بات ہے جو لکھا آج تک کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا کہ اس کو نون بنا دے. اب کہنے کے لحاظ سے اوپر سے تو لگے گا یہ غلط ہے, لیکن بھائی اللہ نے یہ اس لیے ہونے دیا, بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی امی تھے. نمبر 2, ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں, ظاہری لحاظ سے, ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے, ہوئی بھی ہے, ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی. لیکن بھائی اللہ نے یہ اس لیے ہونے دیا, بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی امی تھے. نمبر 2, ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں, ظاہری لحاظ سے, ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے, ہوئی بھی ہے, ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی. جو ہے جیسے لکھا گیا ایز اٹ از چلا رہا ہے. بڑے بڑے عربی گرامر کے ماہرین آئے, انہوں نے بتایا سینٹینس پہ تنوین نہیں آتی, دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آتے, نہیں آتے. یہاں آئے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کیوں آئے ہوئے بھائی, اس وقت لکھا ہی ایسے تھا. تو جس کتاب کی میرے بھائی ایسے حفاظت ہوئی ہو کہ اس کی گرامر کی ایک مسٹیک, اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں ہوئی ہے, اس کو ٹھیک کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے, تو جو ٹھیک آئے تھے ان کو کون چینج کر سکتا ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو بھائی ہم فالو کیوں کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, جب نہ آپ لکھنا جانتے, نہ آپ پڑھنا جانتے, نہ آپ کا کلچر ہمارے کلچر سے میچ کرتا, آپ کی خوراکیں ہماری خوراکوں سے الگ. کیوں؟ وجہ اس کی بھائی ہم, نبی کی ایک حیثیت ہے بشر, ایک حیثیت کیا ہے؟ میسنجر آف گاڈ. آپ نے کہہ دیا میرا اپنا کوئی پیغام نہیں ہے,
میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. میں میسنجر آف گاڈ ہوں. تو بھائی ہم فالو کیوں کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب نہ آپ لکھنا جانتے، نہ آپ پڑھنا جانتے، نہ آپ کا کلچر ہمارے کلچر سے میچ کرتا، آپ کی خوراکیں ہماری خوراکوں سے الگ کیوں؟ وجہ اس کی بھائی ہم نبی کی ایک حیثیت ہے بشر، ایک حیثیت کیا ہے؟ میسنجر آف گاڈ. آپ نے کہہ دیا میرا اپنا کوئی پیغام نہیں ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. صدق اللہ العظیم. برادران اسلام، آج 21 سپتمبر 2024 کو میں اپنے واٹس ایپ چینل سنی جمعیت الاحناف میں دیوبندی مذہب سے تعلق رکھنے والے پاکستانی جوکر مولوی طارق نامسعود کے رد میں یہ آڈیو جاری کر رہا ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، دیوبندی فرقے سے تعلق رکھنے والے مولوی طارق نامسعود، جس کا تعلق کراچی پاکستان سے ہے، جو اس وقت کسی دوسرے ملک کے دورے پر ہے، اور وہاں عوام کے بیچ اس نے تقریر کی، اور اس طرح کی تقریر کی کہ وہ بحثیں خالص دینی درسگاہوں میں، مدارس میں استاد اور طلباء کے بیچ ہوتی ہے، جس کو عوام میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہر چیز کو عوام بآسانی نہیں سمجھتی ہے. بسا اوقات وہ کچھ کا کچھ معنی لے جاتے ہیں اور پھر گمراہیت کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں. مولوی طارق نامسعود کی یہ کلپ جب وائرل ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ ملحدین، مذہب بیزار لوگ، اسلام کو ناپسند کرنے والے لوگوں نے اسے دلیل بنا کر پیش کیا کہ تمہارا ایک عالم کہہ رہا ہے کہ قرآن کریم میں گرامر کی مسٹیک ہے، اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے پڑھے لکھے آدمی تھے، ان پر قرآن اترتا، وہ صحابہ کو بتاتے، صحابہ لکھتے تو ان کو چیک کرنا بھی نہیں آتا کہ یہ صحیح لکھا ہے یا غلط ہے. آپ مولوی طارق نامسعود کی کلپ سن سکتے ہیں یوٹیوب پر. بعد میں اس نے وضاحت بھی دی، تو وہ وضاحت کیا تھی؟ خود فضیحت تھی. جاہل کہہ رہا ہے کہ جیسا قرآن لوح محفوظ پر تھا ویسا ہی آج ہمارے پاس موجود ہے. تو تیرے بقول کہ اس میں گرامر کی مسٹیک ہے، تو مجھے بتا کیا لوح محفوظ پر بھی اللہ تعالیٰ سے مسٹیک ہوئی؟ معاذ اللہ رب العالمین. مسلمانوں، اسی لیے کہا جاتا ہے دیوبندی مذہب کی اصل کو سمجھیے. یہ انگریزی دور میں پیدا ہونے والا ایک فرقہ ہے جس کی بنیاد ہی حب خدا اور بغض نبی میں رکھی گئی ہے. ان کے مذہب کی بنیاد ہی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ بھر بھر کے گالیاں بکی جائے اور لکھی جائے، اور شروع سے 150 سالوں سے علماء اہل سنت ان کا رد کر رہے ہیں. اب عوام کہتی ہے جنہوں نے لکھا تھا وہ مر گئے، اپنی اپنی قبروں میں چلے گئے، اب نئے لوگوں سے کیا لینا دینا؟ تو نئے لوگوں نے بھی ویڈیو اپلوڈ کر دی اور قرآن کریم کے اعجاز پر، فصاحت پر، بلاغت پر سوال کھڑا کر دیا، اور تمہارے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کس حقارت بھرے انداز میں یاد کیا. آئیے ہم اس کی دونوں باتوں کو سمجھتے ہیں. اس نے جو کہا کہ قرآن میں گرامر کی مسٹیک ہے، تو پہلے اسے سمجھنا چاہیے کہ رسول رحمت علیہ السلام کی 40 سالہ زندگی ایک شفاف آئینے کی طرح عرب معاشرے کے اندر تھی. جب آپ نے جبل فاران سے اعلان نبوت فرمایا اور آپ پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا، تو عرب میں وہ لوگ جو بہت پڑھے لکھے تھے، ماہر تھے، زبان و بیان کے ماہر تھے، فصیح تھے، بلیغ تھے زبان و بیان پر، جن کو پورا عبور حاصل تھا، ان کے درمیان ایک ایسا شخص جس نے کبھی کسی سے پڑھا نہیں، کسی سے لکھا نہیں، سمجھے، کسی سے پڑھا نہیں، کسی سے لکھا نہیں، وہ ایک نئی بات لے کر آتا ہے تو ان کے اذہان بھی جو ہے وہ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر جس شخص نے 40 سال تک کسی کے سامنے زانوئے ادب طہ نہیں کیا، کسی کے سامنے ایک حرف پڑھا نہیں، لکھا نہیں، وہ ایسی عجیب و غریب باتیں کیسے کر رہا ہے؟ وہ ایسی عجیب و غریب باتیں کیسے کر رہا ہے؟ تو قرآن کریم میں رب ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ.
اگر تمہیں اس میں شک ہو اللہ کے اتارے ہوئے قرآن کے اندر جو ہم نے اپنے خاص بندے کی جانب اتارا ہے، تو اس کے مثل ایک صورت لے آؤ، فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی طرح ایک چھوٹی سی سورہ لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو اللہ کے سوا تمہارے جتنے مددگار ہیں، حمایتی ہے، سارے حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ ذرا سوچئے جب یہ چیلنج اللہ پاک نے دیا تو عرب کے ان فصحاء پر اور بلغاء پر کیا قیامت ٹوٹی ہوں گی۔ عرب کے لوگ فصاحت و بلاغت کے میدان کے شہسوار تھے، اور ان کی صفوں میں ایسے بہت سے لوگ موجود تھے جو فن بلاغت کے اعلیٰ منصب پر فائز تھے، عمدہ الفاظ بولنے والے، چھوٹے اور بڑے جملوں کو بڑی فصاحت سے تیار کرنے والے تھے، اور تھوڑے کلام میں بہترین تصرف کر لیتے تھے، اپنی منشا کو، اپنی مراد کو بڑے عمدہ انداز میں بیان کرتے تھے، کلام میں فصاحت و بلاغت کے تمام فنون کی رعایت کرتے تھے، اور ایسے ماہر تھے کہ فصاحت و بلاغت کے جس دروازے سے چاہتے داخل ہو جاتے۔ الغرض دنیا میں ان کی فصاحت و بلاغت کا ڈنکا بج رہا تھا، اور لوگ فصاحت و بلاغت میں ان کا مقابلہ کرنے کی تاب نہیں لاتے، ان کے سامنے جو ہے وہ سر تسلیم کو خم کر دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کے سامنے جب قرآن کریم اترا تو وہ اس کے مثل سورہ لانے سے عاجز ہو گئے۔ محبت رسول سیکھنا ہے تو اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک والوں سے سیکھو، بریلوی مسلک کے امام سے سیکھو، کہ اعلیٰ حضرت اس موقع کے حوالے سے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ ان کو کاٹو تو ان کے بدنوں میں خون نہیں نکلے گا، جن کو اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز تھا، جب ان کے سامنے قرآن کریم پیش کیا گیا تو ان کی عقلیں دنگ رہ گئی۔ عزیزان گرامی، دنیا میں جتنی کتابیں انسانوں کے ذریعے لکھی گئی ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کتاب کے شروع میں ایک ضروری نوٹ لگائی جاتی ہے۔ نوٹ میں کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ اس کتاب کو حتی الامکان کوشش کر کے میں نے صحیح لکھا ہے، پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو مجھے اطلاع کریں تاکہ آئندہ میں اس کی تصحیح کر لوں۔ سیکنڈ ایڈیشن کے اندر آپ قرآن کو کھولیے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن شک و شبہ سے بالا تر ہے، اور جس طرح لوح محفوظ پر تھا جناب جبریل امین اسی طرح سینہ رسالت پر لے کر نازل ہوتے، اور زبان رسالت سے بیان ہوتی، اور صحابہ کرام اسے لکھ لیتے، اس میں کسی طرح کی کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے۔ اور اس قرآن کو اللہ نے اس کی حفاظت کو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے۔ ایک ایسا جاہل شخص ہے کہ جس کی بات سے نہ صرف یہ کہ صحابہ کا اخلاص مجروح ہو رہا ہے، بلکہ نبی کی ذات بھی نشانہ تنقید بن رہی ہے، اور صرف نبی کی ذات نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بھی تنقید سے بچیں گی نہیں، کہ نازل کرنے والے نے ہی لوح محفوظ سے غلط نازل کیا، کہ وہاں پر نون ہونا چاہیے نہ کہ الف پر دو زبر ہونا چاہیے، لنصفان کس طرح ہونا چاہیے اللہ کو بھی نہیں معلوم، معاذ اللہ رب العالمین۔ پھر یہ جاہل مطلق شخص حضور علیہ السلام کو بار بار امی امی کہہ رہا ہے، اسے پتہ بھی ہے کہ امی کا معنی کیا ہے، امی کا معنی کیا ہے یہ شخص جانتا بھی ہے۔ امی حضور علیہ السلام کو اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ان پڑھوں کے بیچ تشریف لائے، جیسا کہ سورہ جمعہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں۔ بقول تیرے نبی تو پڑھنا بھی نہیں جانتے، لکھنا بھی نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آیاتی ہی یتلو علیہم آیاتی ہی، اور ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کو پڑھایا رب نے ہے، سکھایا رب نے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بریلی کے امام ارشاد فرماتے ہیں، ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، کیا
اعلیٰ فرماتے ہیں کیا کفایت اس کو اقرا وربک الاکرم نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں کوئی استاذ بنے رب کو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ اگر حضور کا کوئی استاذ ہوتا اور آپ جبل فاران سے نبوت کا اعلان فرماتے ہیں تو اس وقت عرب کے لوگوں نے کہا نہیں ہوتا کہ اے محمد ہم آپ کو نبی کیوں مانیں، ہم اس کو نبی نہیں مانیں گے جس نے آپ کو پڑھایا لکھایا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کش استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا وربک الاکرم نہیں، یعنی اس ذات کو کسی استاذ کا احسان لینے کی حاجت نہیں تھی جس کو رب تعالیٰ نے خود پڑھایا ہو، جس کو رب تعالیٰ نے خود پڑھایا ہو۔ اور کیا رب کا پڑھایا ہوا کافی نہیں تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن میں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے علمہ شدید القوا، انہیں سکھایا ہے سخت طاقتوں والے رب نے۔ اور یہی نہیں، رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا وعلمک ما لم تکن تعلم، سکھا دیا آپ کو جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے، سکھا دیا آپ کو جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے۔ تو ایسی کیا چیز ہے جو حضور کے سیکھنے سے رہ گئی کہ حضور نے صحابہ کو قرآن سکھایا سنایا اور صحابہ نے لکھنے میں غلطی کی اور حضور کو پتہ نہیں چلا؟ ارے جاہل مطلق، رب تعالیٰ حضور کو سکھانے کی نسبت اپنی طرف فرما رہا ہے۔ اب بتا رب کے سکھانے میں کوئی کمی رہ گئی جو حضور علیہ السلام سیکھ نہ سکے؟ معاذ اللہ رب العالمین ثم معاذ اللہ۔ دیوبندیوں کا کیسا خبیث عقیدہ ہے۔ یاد رکھیں کہ جس رسم قرآن پر تو اعتراض کر رہا ہے یہ رسم قرآن توفیقی ہے، اجتہادی نہیں ہے کہ اجتہاد کے ساتھ لکھا گیا ہو۔ یہ رب تعالیٰ کی مرضی کے موافق آسمان دنیا سے سینہ رسالت پر اور زبان اقدس سے صحابہ کو سنایا گیا اور صحابہ نے لکھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کریم جمع ہوا۔ امام نظام الدین نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ مناہل القرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ائمہ دین کی ایک جماعت نے کہا خط مصحف کے سلسلے میں رسم عثمانی کا اتباع علماء، قراء اور کاتبوں پر واجب ہے، کیونکہ یہی زید بن ثابت کا رسم الخط ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر حضرت زید بن ثابت نے لکھا، جو کہ کاتب وحی اور امین رسول تھے، جسے تو غلطی کہہ رہا ہے جاہل آدمی۔ تمہیں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ یہ قواعد ہیں، یہ طریقہ کار ہے، غلطی نہیں ہے، ایسے اور بھی طریقے ہیں۔ تو نے کہا یہاں تنوین کے بجائے نون ساکن ہونا چاہیے لنصفان کے اندر۔ لنصفان جو قرآن کریم میں ہے یعنی اخیر میں الف ہے اور 2 زبر ہے، تو یہ دیوبندی خبیث کہتا ہے یہاں جو ہے تنوین نہیں ہونا چاہیے تھا، نون ساکن ہونا چاہیے۔ حالانکہ یہاں تنوین بھی ہو تب بھی بالکل فرق نہیں پڑتا۔ وجہ یہ ہے کہ نون خفیفہ تنوین کے مشابہ ہوتا ہے، کیونکہ تنوین بھی نون ساکن ہی کا نام ہے اور نون خفیفہ بھی نون ساکن ہی ہوتا ہے، لہٰذا اس مشابہت کی وجہ سے نون ساکن کو کبھی تنوین کی صورت میں لکھا جاتا ہے، لہٰذا اس پر اعتراض عربی زبان سے کھلی ناواقفی کا نتیجہ ہے۔ اور تو کتنی عربی جانتا ہے؟ یہ صاحب عمان گئے تھے، وہاں کا جو فرقہ عبادیہ کا امام ہے شیخ احمد الخلیلی، اس سے ان کی ملاقات ہوئی، انٹرنیٹ پہ وہ ملاقات ہے۔ وہ عربی فصیح و بلیغ بول رہا، اس کے مقابلے میں یہ چون کا مربع اس کی زبان ہی نہیں کھل رہی ہے، اس کی زبان ہی نہیں کھل رہی ہے۔ اور اسی عمان مسقط میں اس کے بعد 2 مرتبہ میں نے دورہ کیا اور میں نے وہاں صحابی رسول حضرت مازن ابن غضوبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پر عربی میں پوری تفصیل بتائی ہے اس مزار کے تعلق سے، اس دورے کے تعلق سے، آپ جا کر سنیے۔ یہ آج بھی علماء اہل سنت بریلویوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ یہ تو بس تبلیغی جماعت کی محنتیں ہیں جو گاؤں دیہات جا کر ان کا کام بڑھا دیا، اور آج یہ جوکر لوگ جو 4 شادی کے فوائد بتاتے ہیں انٹرنیٹ پر بیٹھ کر، جو کھانے کی ریسیپی بتاتا ہے، جب ایسے بھانڈ لوگ حدیث و قرآن کے معاملے میں دخل دیں گے، موچی جس کا کام چپل سینا ہے، اگر وہ بخاری مسلم کھول کر بیٹھ جائے اور قرآن کی تفسیر بالرائے کرنے لگے تو معاذ اللہ رب العالمین تباہی تو آنی ہے، امن تو اٹھنا ہے۔
सलामती को तो खतरा होना है। अफसोस, सद अफसोस कि इस पर लगाम कसने के बजाय, इसे डांटने डपटने के बजाय, इस पर फतवा दे के चुप कराने के बजाय देवबंदी इसकी भी तावीलें कर रहे हैं। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, जिन्होंने उन खबसाए अरबा कासिम नानोतवी, गंगोही, अम्बेटवी, अशरफ अली थानवी की सरीह कुफरिया इबारात की तावील की, आज जो हमारे दौर में वीडियो रिकॉर्ड होकर मंजर आम पर आ चुका है, मौलवी तारिक नामसूद का बयान, इसकी भी तावीलें कर रहे हैं। और खबीस को अपने बयान के अंदर कोई कमी नज़र नहीं आ रही। हुजूर का बुग़्ज़ तो देखिए, कहता है कि आप उम्मी है, अनपढ़ है, आपके सामने गलत लिखा गया तो आपने उसे रोका नहीं, टोका नहीं। अरे जाहिल आज़म, उम्मी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लक़ब है, और वो इसलिए है कि आप उम्मियों की तरफ रसूल बनकर तशरीफ़ लाए, या उसका माना ये है कि आपने दुनिया में किसी से पढ़ा लिखा नहीं है। वरना कुरान कह रहा वअल्लमका मा लम तकुन तालम, और इसमें जो लफ्ज़ मा है वो उमूम के लिए है। जो कुछ आप नहीं जानते थे, जो कुछ रब ताला ने सब सिखा दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। जो कुछ आप नहीं जानते थे रब ताला ने सब सिखा दिया हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को। या उम्मी का माना है वादिये उम्मुल कुरा का रहने वाला। उम्मुल कुरा मक्के का एक नाम है। ये तो ऐसे ही हुआ जैसे गैर मुक़ल्लिदीन कहते हैं कि अबू हनीफा यानी हनीफा का बाप, तो उनको पूछो अबू का माना हमेशा बाप ही होता है? हाँ, तो अबू हुरैरा बिल्ली का बाप। अरे जाहिलो, कभी कभी उसका माना वाला भी होता है। अबू हनीफा दवात वाला, अबू हुरैरा बिल्ली वाला, अबू बकर पहल करने वाला। उनका कोई बकर नाम का बेटा है कि हजरत सिद्दीक़ अकबर का? क्या जिहालत भरी बातें करते हो तुम लोग, या तुम लोग मदरसे में पढ़ते हो कि घास छीलते हो? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो उम्मी लक़ब है उसका माना हुआ उम्मियों की तरफ नबी बनकर आने वाला, या दुनिया में जिसने किसी से पढ़ा ना हो, लिखा ना हो, या वादिये उम्मुल कुरा का रहने वाला। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ाती नाम है मोहम्मद और अहमद। इसके अलावा सिफ़ाती नाम कई सारे हैं, जैसे अल्लाह ताला का इसमें ज़ात है अल्लाह, और हमारे हिंदो पाक, बांग्लादेश और इस इलाके के अंदर अल्लाह के 99 नेम्स बताए जाते हैं, है ना, जो उसके सिफ़ाती नाम है। तो उम्मी भी हुजूर का एक सिफ़ाती नाम है। और अरबी का एक मकूला है, कसरतुल अस्माई तदुल्लु अला शरफिल मुसम्मा। नामों का ज़्यादा होना नाम वाले की शरफ़ व अज़मत को ज़ाहिर करता है। नामों का ज़्यादा होना नाम वाले की शर्फ और उसकी आज़मत को ज़ाहिर करता है। जाहिल आज़म, जब तुमको नहीं मालूम, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, तुम ग्रामर से कुरान को जांचोगे? जी नहीं, कुरान से ग्रामर को जांचा जाएगा, कुरान से ग्रामर को जांचा जाएगा। और ये कुरान में गलती होती तो जिस मुआशरे में कुरान नाजिल हुआ, जहाँ ज़बान व बयान के बड़े बड़े माहिरीन थे, जो ज़बान व बयान की नोको पलक को दुरुस्त किया करते थे, वो इस गलती को चलने देते? अरे जाहिल, तुझ पर अल्लाह की लानत हो, खबीसों इसे फॉलो भी कर रहे हो। हाँ, दौरे होते हैं, बहुत बड़ा मुफ्ती है, अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़कीर के 11 ममालिक के दौरे हुए, लेकिन हम इसकी तरह बैठकर वीडियोग्राफी नहीं करवाते, वीडियो नहीं बनवाते, तस्वीर नहीं बनाते। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जाते हैं कुरान और सुन्नत का सच्चा पैगाम देकर लोगों को आते हैं। इनकी तरह शो ऑफ नहीं करते हैं, सेल्फियाँ नहीं लेते। और जुबैदा आपा के टोटकों की तरह जैसे ये बताता है खुराक अच्छी रखो, खुराक बोलना तो सीख पहले। हाँ, और शादी के फ़वाइद बताता, बेहुदा बातें करता है। और ये जब किसी गैर मुक़ल्लिद आलिम के सामने बैठा डिबेट के लिए, उसने इसकी हालत ख़राब कर दी। ये जाहिल जोहला के मजमे में बैठकर कुरान पर एतराज़ कर रहा, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। और हुजूर अलैहिस्सलाम के एजाज़ो फसाहतो बलागत और उलूम के हवाले से कलाम कर रहा है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसके रावी हज़रत अबू हुरैरा है, फ़ुद्दिलतु अलल अंबिया बिसित्तिन, अल्लाह ताला ने मुझे और अंबिया पर, यानी जनाब आदम से जनाब ईसा तक जितने अल्लाह के नबी आए, उन सब पर रब ताला ने मुझे 6 बातों के ज़रिए फजीलत अता फरमाई। तो पहली बात क्या है? उअतीतु जवामिअल कलिम, मुझे बेहतरीन कलेमात दिए गए। अल्लाहु अकबर कबीरा, मुझे बेहतरीन कलेमात दिए गए।
یعنی ہم جس بات کو کہنے کے لیے گھنٹوں گھنٹہ لگا دیتے ہیں، کتابوں کی جلدوں کے جلدیں تیار کرتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سمندر کو کوزے میں بند فرماتے ہیں، سمندر کو کوزے میں بند فرماتے ہیں کہ ذرا سی بات ہوتی ہے آپ کی اور معنی بہت گہرا ہوتا ہے، مراد بہت لمبی ہوتی ہے، اس سے کئی کئی باتیں نکلتی ہے اور فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ عزیزان محترم، دیوبندیوں کے مکر کو پہچانیے، فریب کو پہچانیے۔ یہ وہ قوم ہے جس نے ہمیشہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پاک کو ٹارگیٹ کیا ہے اور لوگوں کے دلوں سے محبت رسول کی روشنی کو کم کرنے کی کوشش کی ہے، عشق رسالت کو بجھانے کی کوشش کی ہے۔ بتائیے عوام میں اس طرح کی بات کرنا کہ قرآن میں گرامر کی غلطی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ لوح محفوظ سے قرآن سینہ اطہر پہ اترا، آپ نے صحابہ کو بتایا، صحابہ نے لکھا، تو اور صحابہ نہیں تھے اس موقع پر کہ جن کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہاں الف نہیں ہونا چاہیے، یہاں تنوین نہیں ہونا چاہیے؟ اور صحابہ کو نہیں پتہ تھا؟ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع کیا تو اس موقع پر اور صحابہ نے ٹوکا کیوں نہیں کہ حضور اس غلطی کو صحیح کر لیجئے؟ اور صحابہ نے یہاں ٹوکا کیوں نہیں؟ تم کہتے ہو وہاں نون ساکن ہونا چاہیے، وہاں پر نون ساکن ہونا چاہیے تھا، تو حضرت عثمان کے دور میں جو دیگر صحابہ تھے انہوں نے ٹوکا کیوں نہیں؟ جبکہ علماء فرما رہے ہیں کہ جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو جمع فرمایا ہے، اسی جمع قرآن کا اتباع علماء پر، قراء پر، کاتبین پر، مبلغین پر، ناشرین پر، قرآن کی اشاعت کرنے والوں پر واجب ہے۔ تو کہہ رہا بلحاظ گرامر غلط ہے، جبکہ تو خود یہاں غلط ہے۔ وہ دونوں طرح درست ہے، اس میں گرامر کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اور جس دیوبندی کو لگتا ہے کہ مولوی طارق مسعود صحیح ہے تو وہ خبیث تو یہاں آ نہیں سکتا ہندوستان، نہ مجھے پاکستان جانے کا کوئی شوق ہے۔ تو یا تو کوئی ایسی صورت ہو کہ انٹرنیٹ پہ ایسے کچھ ہوتا ہو کہ ایک طرف وہ دکھے، ایک طرف میں بلا تصویر کیا ہوں، صرف آواز کی حد تک مجھ سے ڈیبیٹ کر لے، اس کو میں بتاتا ہوں کہ گرامر کی غلطی ہے کیا، معاذ اللہ رب العالمین ثم معاذ اللہ رب العالمین۔ یا کوئی دیوبندی جماعت کا مولوی ہندوستان میں اس فقیر سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے اعجاز قرآن پر، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علوم شریفہ پر، انہوں نے تو پہلے بھی سرکار کے علم کو شیطان لعین کے علم کے برابر کہہ دیا، کیا کچھ نہیں کہا انہوں نے۔ موقع بموقع اسی چینل سے میں دیوبندیوں کو پھاڑ کر رکھوں گا انشاءاللہ، اسی چینل سے۔ سارے سنیوں کو چاہیے اس چینل، واٹس ایپ چینل سنی جمعیت الاحناف کو فالو کرے۔ بہت آسان صورت ہے، آپ واٹس ایپ میں جائیے، اپڈیٹس میں جائیے، اوپر سرچ کے بٹن پہ سنی ٹائپ کیجئے، نیچے لکھا آئے گا سنی جمعیت الاحناف، اس پر کلک کیجئے، فالو کا بٹن دبائیے، بیل آئیکن کو دبائیے، اس کی لنک تمام سنیوں کو بھیجیے۔ میں تمام فرقہ باطلہ کا یہاں سے جو ہے نا انشاءاللہ الرحمن فل علمی آپریشن کروں گا دلائل کے ساتھ میں۔ عزیزان محترم، مولوی طارق نامسعود نے جو بات کہی ہے اس سے ہمارے دلوں کو سخت ٹھیس پہنچی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مردود کا حشر ایسا فرمائے کہ لوگ سبق حاصل کریں، دیوبندیت سے دور ہو جائیے، تبلیغی جماعت سے دور ہو جائیے۔ یہ وہ ملعون مردود فرقہ ہے جو انگریز کے دور میں پیدا کیا گیا، جس کا مشن ہی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدسہ کو نشانہ بنانا اور اسلام اور اس کی تعلیمات اور اس کی عبادات کو مشکوک بنانا ہے، تاکہ اسلام دشمن اسلام پر بھونکنے کا ان کو موقع مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور اہل سنت کے مذہب پہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ فقیر محمد کلیم حنفی رضوی تمام احباب اہل سنت سے گزارش کرتا ہے کہ آپ میرے چینل سے جڑ جائیے۔ انشاءاللہ یہاں سے آپ کی اس طرح تربیت ہوگی کہ آپ خود بھی مناظر بنیں گے، اور سوشل میڈیا پہ جو آپ بد مذہبوں سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں اس سلسلے میں آپ کو انشاءاللہ یہاں سے کافی مواد ملے گا، اور فقہ حنفی کی روشنی میں آپ کی عبادات کے حوالے سے مسائل وغیرہ بتائے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی کہ ایمان کی حفاظت فرمائے، اہل سنت کے مذہب پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔
آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات انداز بیاں، گرچہ بہت شوق نہیں، وما علینا الا